السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، سننا اسٹوڈیو کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دعوتی اعتبار سے بڑا یونیک اور بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور اس کی آج کے دور میں کم از کم بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو ٹاپک کا تعارف کرواؤں، میں اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب عبد الوارث گل بھائی۔ آپ لاہور سے تشریف لائے، اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو قبول کیا کہ آپ نے 2006 میں اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ آپ کو قبول بخشا کہ غالباً 7,000 سے زیادہ یا کم و بیش لوگ آپ کے ہاتھ پہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ جہنم سے آزاد کر کے جنت کے راستے پہ گامزن کر دیے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو سب سے پہلے بھائی کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درست ہے، وعلیکم کیسے السلام ہیں جی؟ ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ صحت جزاک اللہ، کیسی ہے آپ بالکل کی؟ خیر وفیت ہے؟ اللہ ماشاء تعالیٰ سے اللہ۔ خیریت الحمدللہ۔ رمضان میں سفر چل رہا ہے ماشاء اللہ، آپ آ رہے ہیں، گرمی بھی ملتان میں آپ کو پتہ ہے شروع ہو گئی ہے۔ بس سچی بات ہے کہ جتنی سہولیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں نا، جی جی، شاید یہ مغل بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ کارپوریٹ روڈ ہیں، جی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، الحمد لگژری للہ۔ گاڑیاں ہیں، جی جی اور کتنی سہولت ہے، آسانی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا کام نہ کیا تو ہاں، بہرحال تو پوچھ تو ہوگی۔ پوچھ ہو سکتی ہے۔ تو بڑی سہولیات ہیں چلیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ غیر مسلموں کو ہم یا نان مسلمز کو ہم دعوت کس طرح سے دے سکتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کن چیزوں کو، کن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نان مسلمز کو دعوت دی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے ان کو اسلام کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالوارث بھائی، اس حوالے سے کہ ماشاء اللہ آپ نے نان مسلم کمیونٹی کے اندر بڑا کام کیا، خود بھی آپ اسی کمیونٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ بندے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نان مسلمز کو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ اس کے خیالات کو، اشکالات کو، اسلام کے حوالے سے اس کے معاملات کو، افکار کو، کس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کسی کو دعوت دینے کے لیے؟ بارک اللہ فیکم ثناء اللہ بھائی، نصر اللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ جی تو آج جو معاملہ ہے وہ بالکل برعکس ہے کہ اہل علم پوچھ رہے ہیں، اور جو اہل جہل ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پہ میرا مواخذہ نہ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہرحال ایک تجربہ ہے عیسائیوں میں رہنے کا، جی جی عیسائیت سے آنے کا، اور عیسائیوں سے بات چیت کرنے کا۔ تو علم میں گو کہ آپ مجھ سے بہت اعلیٰ اور عارفاں ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں آپ، لیکن چونکہ تجربہ میرا عیسائیت کا ہے تو جی اس جی، نسبت سے میں کچھ چیزیں عرض کر دوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ خیر کیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری کیا ترتیب ہونی چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے۔ تو اس میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا ہم نے کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بلکہ آج آپ کے توسط سے اکثر لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں۔ جی جی تو بجائے یہ کہ میں انفرادی لوگوں کو یہ جواب دیتا، آج آپ کے پوڈ کاسٹ سے ایک چلے پروگرام، ایک سیریز الحمدللہ۔ ریکارڈ ہو جائے گی، اور ان جی کے جی، لیے بھی سہولت اور آسانی ہو انشاءاللہ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ تو بھائی اس میں سب سے پہلے جو بنیادی کلیدی کردار ہے وہ ہے تعلقات کا۔ صحیح ہے جی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی کام کرنے والی اپنا جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی فیلوز ہوتے ہیں۔ جی تو ہماری کوشش تو ہوتی ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ وہ دین حنیف، دین مبین، واحد و یکتا کے اوپر ایمان لے آئیں، جی لیکن حکمت عملی سے ہم نا آشنا ہوتے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کچے ٹھنڈے توے کے اوپر کچی روٹی ڈال دیتے ہیں، ہاں اور جی، جب اٹھاتے ہیں تو وہ سارا نقصان ہوتا ہے، صحیح فائدہ نہیں بات ہے۔ ہوتا۔ ایک بزرگ نے اس کی مثال کی وضاحت کرتے ہوئے یوں کہا کہ وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑنے والے احباب تھے، نئے آنے والے احباب تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کی داڑھی کے اوپر تنقید کی کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں۔ نصر اللہ بھائی، دعوت و تبلیغ میں سب سے بنیادی اور کلیدی کردار ہے تعلقات کا۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بھی پتہ چلتا ہے جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات کس طرح استوار کیے، دعوت و تبلیغ دینے سے پہلے جو ہے وہ کس طرح ان سے معاملات کیے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو دل ہیں، اور ایک دل کو دوسرے دل تک پہنچنے میں جو ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے، جی دیٹس کال ریلیشن. تو سبحان اللہ. دراصل میں ایک دل سے دوسرے دل تک آپ نے بات پہنچانی ہے، تو اس کے لیے جو تعلق ہے یہ پل کا کردار ادا یہ کرے ایک گا. برج ہے وہاں پہ. جی. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کالج کولیگ ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، پھر ہمارے گھروں میں کام کرنے والے خواتین ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے ڈیولپ ہوں. صحیح بات ہے. اگر ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہیں اور آپ ان سے کہہ دیں کہ بھی واحدہ و یکتا پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، دوزخ سے بچ جاؤ گے، ادروائز یو ول گو ٹو ہیل. جی تو یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اب یہی بات جب آپ کے ایک اچھے تعلقات ہوں گے، دوستی ہوگی، آپ اسے بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو یہی بات اس کی شخصیت کے اوپر اثر انداز اثر ہو جائے. انداز جی ہوگی. بالکل. بالکل اسی طرح ہی ایک بزرگ تھے، اور ان کے ہاں کچھ لوگ جایا کرتے تھے، اور ایک شخص تھا جس کی داڑھی نہیں تھی. دعوت و تبلیغ کے ساتھ بھی وہ جڑے ہوئے تھے. تو جو دوسرے احباب تھے جو ٹوپی والے، داڑھی والے دیندار تھے، تو انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھا جی. داڑھی آپ نے رکھی نہیں ہوئی، تو آپ داڑھی رکھ لیں. تو کچھ دن بعد وہ صاحب آنا وہاں پہ چھوڑ گئے، اللہ کیونکہ تعلقات بہتر نہیں تھے، تعلقات ابھی بنے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے تو محسوس انہوں کر نے لیا. کرٹیسائز کیا، انہوں نے اس کو محسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار ان کی مجلس میں جانا ہی نہیں چاہیے. بزرگوں نے پوچھا کہ وہ صاحب ایک آیا کرتے تھے، تو اب وہ نظر نہیں آ رہے کچھ دنوں سے. تو ان کے شاگردوں نے بتایا کہ جی ایک بندے نے ہم میں سے ان کو یوں کرٹیسائز کیا ہے داڑھی کے اوپر، جبکہ بات ان کی ٹھیک تھی لیکن طریقہ ٹھیک نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی ڈال دی، اور ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے روٹی کو ضائع کر دیا. اب توا گرم ہونے دیتے، اس کو ذرا اپنی تپش حرارت میں پہنچنے دیتے، اور اس کے بعد روٹی ڈالتے تو تمہیں. تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کرتے ہیں، تو طائف کا جب سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا. ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، ایک نے کہا کہ میں تو آپ کو ساحر اور دیوانہ جانتا ہوں، ایک نے کہا کہ میں آپ سچے ہوں گے تو جھٹلاؤں گا تب بھی گنہگار ہوں، جھوٹے ہوں گے ایمان لے کے آؤں گا تب بھی میں گنہگار ہوں. اور اس کے بعد کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دل شکستہ ہوئے. آپ کے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ گلی اسٹریٹ بوائے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگا دیے، اور سنگ باری کی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے سر کا لہو مبارک جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ چپکنا شروع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں جاتے ہیں. جب باغ میں جاتے ہیں تو جس شخص کا وہ باغ تھا وہ اپنے غلام کو بھیجتا ہے کہ کچھ ستایا ہوا شخص ہے، ذرا آپ ان کی. تو وہ انگور لے کے آتا ہے. جب وہ انگور، ان کا نام تھا اداس جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ انگور لیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ پڑھ کے انگور لیتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ بسم اللہ یعنی جس کے نام سے آپ، یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہی جو میرا اور تیرا رب ہے، جو کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اب آپ ذرا محسوس کیجیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ریلیشن ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اب یہ تعلق بن رہا ہے، تعلق استوار ہو تو رہا ہے. ہاں جی. تو کہا کہ کیوں آپ کا کیا نام ہے؟ دونوں کا میرا نام اداس ہے. تو کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں نینوا سے ہوں. کہا نینوا سے جہاں سے متی بن یوسف تھے. تو کہا کہ آپ متی بن یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اس لیے رسولوں کے بارے میں جو ہے وہ معرفت رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ اتنے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے بارے میں، اللہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، میں اس کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، اور مکہ سے آیا ہوں. کرتے کرتے اداس اسی وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کیسا. اسی طرح آپ نے اکثر جو ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ سب سے پہلے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ، کرتے 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 اینڈ پہ آپ سے کہیں گے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمیں اسلام عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو نبیوں والا کام جو ہے دعوت و تبلیغ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. تو وہ یعنی اس طرح آپ دیکھیں تو کتنا یہ, اور یہ نیچرل وے ہے. جی تو سب سے پہلے ہمیں تعلق بنانا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا اس غلام کے ساتھ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام, یہودی کا جو ایک بچہ تھا, جی بالکل تعلق تھا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب دعوت اسلام پیش کرتے ہیں تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. ہاں جی. تو اس کے باپ نے بھی دل میں یہی سوچا ہوگا کہ جو آقا غلام کا گھر پتہ کرنے کے لیے آ گیا ہے اس کے تعلقات کتنے اچھے ہوں گے. اور اس نے اشارہ کیا کہ ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے تعلقات ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں تعلقات استوار کرنے چاہیے. تعلقات کے ضمن میں آپ نے دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ پوچھا من اسلام یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. تو سلام کو عام کرنا بھی ایک تعلقات کا ابتدائیہ ہے, یہ آغاز ہے. اسی طرح کھانا کھلانا تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. آپ کسی انجان کو, کسی جاننے والے کو کھانے پہ ذرا بلائیے, وہ آپ کا مطیع ہو جائے گا کہ یار ہم نے کھایا ہے. اس اپنی نسلوں کو کہہ کے جائے گا کہ دیکھو میں نے اس کے گھر سے نمک کھایا ہوا ہے, نمک حرامی نہیں کرنی. تعلقات کا خیال رکھنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہدیے دو تحافو و تحادو تحابو, ہدیے اور تحائف دیا کرو, اس سے محبت پیدا. اور محبت کس چیز کی علامت ہے؟ تعلقات کی علامت ہے. تو نصر اللہ بھائی, سب سے بنیادی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف راغب کرنا, تو اس کو کلمے کی دعوت نہ دیجیے, اس کو مسیح کے ابن اللہ ہونے کے حوالے سے کرٹیسائز نہ کیجیے, اس کو عیسائیت کے باطل ہونے کی بات نہ کیجیے, بلکہ سب سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیجیے, تعلقات کو بہتر کیجیے, ہدیے تحائف دیجیے, ان کے گھروں میں عیادت کیجیے, ان کے غم اور خوشی میں شرکت کیجیے, ان کو کھانا کھلائیے. اس کے بعد جب وہ آپ پہ اعتماد کرنا شروع کر دے گا, یار یہ میرا مخلص دوست ہے, کنیکشن بلڈ ہو جائے, یہ میرے اوپر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, ہدیے تحائف بھی دیتا ہے, مجھ پہ وقت بھی لگاتا ہے, میرے ہاں آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. جب ایک دل میں اعتماد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک ریڈی والے سے ہم کیوں اس کو واضح نصیحت نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ہم چیز لیتے ہیں چلے جاتے ہیں, نہ اس کو میری پرواہ. یعنی اکثر ایسے ہوا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ سیب 300 روپے زیادہ ہیں, آپ 250 لگا لیں. اس نے کہا نہیں جی یہ 250 نہیں ہے, 250 نہیں ہوں گے. میں بھی چلا جاتا ہوں, وہ بھی چلا, نہ وہ میری پرواہ کرتا ہے, میں اس کی پرواہ کرتا ہوں. اچھا, جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے, میں جب اسے کہتا ہوں کہ یار یہ کچھ زیادہ ہے, وہ کہتا ہے عبد الوارث جتنے آپ پیسے دیں گے نا, آپ نہیں بھی دیں گے تو چلے گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے تعلق ہے. تو بھجن سب سے پہلے ہمیں تعلقات قائم کرنے ہیں, محبت, احسار, قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کے بعد جب اس کو آپ بتائیں گے نا کہ جوزف, جان, یوسف, یوحنا, یہ جو عقیدہ ہے نا تثلیث کا, اس پہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیے, اس پہ تھوڑا سا تدبر و تفکر کر کے دیکھیے. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تثلیث کی کوئی دعوت دی ہے, یا میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تثلیث کے حوالے سے کیا بتایا ہے. تو یہ حکمت کے تحت جو ہے وہ, تو سب سے بنیادی شے کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, تو اس میں بھجن تعلق ہے. اس کے بعد حکمت اور دانائی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے قرآن مجید میں جو ایک اصول وضع کیا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بھجن یہ جو حکمت ہے نا, یہ کبھی مسلمان کے گھر کی لونڈی ہوا کرتی تھی, لیکن آج ہم اسے تہ دامن ہیں. آج دیکھیں ممبر و محراب سے بھی یعنی ایک لٹ والی کیفیت ہے. جو عام ہمارے واعظین ہیں وہ فرقہ واریت سے شروع ہوتے ہیں, وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, علماء کی جو خدمات ہیں ہم اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے, ڈینائی بھی نہیں کرتے, ناقابل فراموش ہیں. لیکن بہرحال جو ایک حکمت اور دانائی تھی, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے, اور نواب صاحب کا پائجامہ جو تھا ان کے جوتوں کے ساتھ مسخ ہو رہا تھا. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب میرے جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ نواب صاحب آپ تو دوزخ میں جائے بغیر اب آپ کا چارہ ہی نہیں ہے, آپ کا یہ کپڑا بھی جو دوزخ کا سامان ہے اور آپ کو بھی یہ دوزخ میں لے کے جائے گا. تو اس نے کہنا تھا کہ آئندہ کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا, یعنی تم لوگوں سے بس یہ دوزخ کی بشارات سن لو. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ نواب صاحب یہ جو آپ کے
پائے جامے کا حصہ جوتے کے ساتھ مسخ ہو رہا ہے نا، جی جی اگر یہ کاٹ کے آپ مجھے دے دیں تو میں اپنے سر کی ٹوپی بنا لوں گا اور اپنے لیے اس کو میں سعادت سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مولانا آئندہ کے بعد آئندہ یہ نیچے نہیں جائے آئندہ گا. کے بعد یہ اس سے نیچے نہیں جائے گا. کیا خوبصورت بات ہے، یعنی کس کتنی خوبصورت بات حکمت ہے. کے اب ساتھ آپ بات کی. تصور کیجئے صحیح بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ دیکھیے، حکمت. جی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہو گیا مردوں کو، ہم. نہیں مردوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے ترش زبان کیسے ہو سکتے جی ہیں. جی سمجھانا ایک کو تھا، ہم. پیغام پوری امت تک پہنچا ہے. صحیح بات ہے. اور ایسے ہی. اگر کہا ہوتا کہ ادھر آؤ تم نے یہ کیا، تمہاری گھر جا کے بیوی کی بھی کلاس لگنی تھی اور اس نے بھی اپنے لیے اس کو جو ہے وہ باعث آر محسوس کرنا، شرم. جی جی گو کے صحابہ تو بڑے کھلے دل کے اور ٹھیک بڑے ہے. اعلیٰ ظرف تھے، لیکن پھر بھی ایک قلبی کیفیت تو ہوتی ہے نا. اور ظاہر عجیب تو بڑی چیزیں. تو یہ ادعو الی سبیلی ربی کا بالحکمہ، جی جی لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، افلا تدبرون، تم جی کیوں غور و فکر نہیں کرتے. آسمان کو دیکھو، اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، ذرا دنوں کے تغیر اور تبدل میں جی دیکھو، جی. کبھی کوئی افلا تتفکرون، تم ہاں غور و تم فکر نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بڑا حکیمانہ، یعنی اس انداز میں ہے. محبت کو اقبال نے بڑے زبردست انداز میں، اقبال نے کہا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، صحیح بات ہے. ایسے ہی. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. بارک تو اللہ. دعوت و تبلیغ میں بھی جو ایمان والوں کی جو خاصہ ہونا چاہیے وہ محبت ہے، حکمت ہے، دانائی ہے. بلکہ عبدالوارث بھائی، ہمارے دادا جی نا، مجھے اس آپ کے شعر سے وہ بات یاد آ گئی. ہمارے دادا جی ایک لفظ بولا کرتے تھے، کہتے تھے زباں شیریں جہاں گیریں. کیا بات ہے، ٹھیک ہے کیا جی. بات ہے. ہمارے دادا جی ہمیں جب ہم مدرسہ میں پڑھتے زباں تھے شیریں جہاں کہہ رہے گیری، زباں شیریں آفجی پت میٹھی علم. زبان ہے ہاں جی. یہ زباں حکمت کا ایک، شیریں جہاں گیریں. جی کیا بات، بالکل. جی اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جی جی. لونڈی تھیں اور وہ گرم پانی لے کے جا رہی ہیں وضو کے لیے. ٹھیڈا لگتا ہے گرم پانی گر جاتا زین ہے. العابدین کے اوپر، اور انہوں نے جب ایسے اوپر دیکھا غصے سے اس کی طرف، ظاہر گرم پانی گرا تو فوری طور پہ غصہ ظاہر ہے جی. ایسے ریئیکشن ہی تو ہے. ہوگا. تو اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، ہاں، والکاظمین الغیظ. انہوں نے کہا کہ جا میں نے اپنا غصہ پیا. انہوں نے کہا ایسے. والعافین عن الناس، انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف بھی کیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. ہم. تو انہوں نے کہا کہ جا میں نے اب تجھ کو آزاد بھی کیا، اور ہاں، جب تک تو آزاد ہے نا تیرا نانف کا بھی اب میرے میرے ذمے ہے. ذمہ ہے. واٹ محسنین از آ دس گئے. یار، دس از دا حکمہ. صحیح یہ بات ہے. ہے حکمت، کس موقع پہ کس طرح کی بات کرنی ہے، یہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے. جمال الدین افغانی جمال رحمہ الدین اللہ تھے. افغانی رحمہ اللہ. جی جی یہ افغانستان سے سفر کر کے ایک دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور بیچ میں تیمور تغلق، یہ تاتاریوں کے ایک یعنی ان گورنر تھے. اور یہ وہ دور تھا جب تاتاری مسلمان کو یہ کہتے تھے نا کہ یہاں کھڑا ہو، میں نے تیری گردن مارنی، میرے پاس اوزار نہیں ہے، میں اوزار لے کے آتا ہوں. تو تو وہ جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے ہل پاتا. جی جی ملا جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کو پکڑ لیا، چونکہ یہ ان کی شکارگاہ سے گزرے تھے، بالکل ایسے ہی کہ جو ہمارے حساس ترین کینٹ ایریاز ایریا کہہ سے لیں. ہاں جی گزرے ہاں جی. کوئی مشکوک انسان تو اس کو پکڑ لیا جائے، پوچھا بتائیں کہ میں تو کسی غیر ملک سے ہوں. ہم. پیش کیا گیا. تیمور نے پوچھا کہ ہو آئی یو؟ اس نے کہا کہ جمال الدین ہوں، اور میں ایک مسلمان عالم ہوں. ایک دم غصے سے آیا، اس نے کہا مسلمان کتے. اوہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تڑپتے ہم. اور جو بھی ہاتھ میں آتا تیمور کو دے مارتے. ہم. اب ان کے صبر اور تحمل کا آپ مظاہرہ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ تیمور، اگر تو حالت ایمان میں دنیا سے گیا تو میں کتوں سے بہتر ہوں، اور مجھے تیری گالیوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. اور اگر میں حالت ایمان سے اس دنیا میں نہ جا سکا تو پھر تیرے بتائے ہوئے کتوں سے بھی بدتر ہوں. اوہ. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ واٹ از دا ایمان، یہ کون سا ایمان ہے کہ جو کتوں سے بھی جو ہے وہ اب یعنی بلند و بالا کر دیتا ہے اور اس سے ممتاز کرتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کتوں سے بھی بدتر کر دیتا ہے. واٹ از دیٹ؟ انہوں نے کہا کہ ایمان یہی ہے کہ وہ جس نے تجھ کو اور مجھ کو پیدا کیا ہے، جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، جس نے حق انسانیت. تو بڑے متاثر ہوئے. تو اس نے کہا کہ جمال الدین، میرا نا اصل میں وقت نہیں ہے ابھی، میں ایز اے سرونٹ ایک گورنر کام کر رہا ہوں، تو کسی وقت تم آنا اور مجھے تفصیل سے بتانا، لیکن اس وقت جب میں اقتدار میں ہوں گا.
ملا جمال الدین مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے گئے کہ تیمور کو جب بھی اقتدار ملے اس تک یہ پیغام ضرور پہنچانا کہ آپ نے میرے والد سے وعدہ کیا تھا. والد کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا ان کے پاس جاتا ہے اور وہ ان کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ آپ نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں گے. اس نے اپنے مشیر خاص سے کہا کہ کیا کہتے تم اس کے بارے میں؟ کہا کہ تیمور سچ پوچھیں تو میں اسی وقت ہی ایمان لے آیا تھا جب اس نے ایمان کا تعارف پیش کیا تھا. اقبال نے یہاں ایک شعر کہا ہے. اقبال نے کہا کہ شورش برپا ہے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ تاتاریوں میں سے واحد وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا اور یہاں سے اسلام کو تقویت ملتی ہے. اور وہی جو اپنا تاتاری جو اسلام کے لیے ایک عذاب کا کوڑا سمجھے جاتے تھے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے. لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی، وہی جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کی وہ حکمت تھی. آج ہم اس حکمت کو بھول گئے. ہم تو اللہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل وہ حکمت اور دانائی کے اوپر مبنی ہے. آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مکہ فتح تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں نہیں آتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ ولید کو خط دینا. اور خط میں پتہ کیا لکھا تھا کہ خالد بن ولید جیسا جری شخص، اب آپ دیکھیے کہ جو دشمن اسلام ہے کتنے جو ہے وہ صحابہ کرام کو یعنی انہوں نے شہید کیا ہے، کتنا زد و کوب کیا، کتنا ظلم کیا. اب وہی خالد بن ولید کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ولید جیسا جری شخص، بہادر، دلیر، دانا بینا، جنگی، حکمتیں عملیوں کو سمجھنے والا. میں حیران ہوں کہ آج تک وہ اسلام سے کیسے دور ہے. جب وہ خط پہنچتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکمت بھرے الفاظ، تعریف، دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے سبب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے اور اسلام کو. بلکہ اس پہ میں تھوڑی سی بات بڑھا بھی دوں گا کہ وہ جیسے نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے چند چیزوں پہ امان کا اظہار کیا کہ جس بندے نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امان میں ہے. وہاں پہ اب ابو سفیان سردار تھا قریش کا، آپ جانتے ہیں، تو ابو سفیان کے بارے میں باقاعدہ کہا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے. جو وہاں آپ دیکھیں تو اس کی جو ڈیزگنیشن تھی وہ سردار تھا، اس کی اہمیت کا خیال کیا حکمت کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے وحی نازل ہوتے دیکھی، فرشتوں کو دیکھا، جنگوں میں فرشتوں کی نصرت کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اوپر کنکریوں سے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کلمہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کیا. ان تمام معجزات کو دیکھ کے چند لوگ اسلام لائے. صحیح بات. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عاجزی، انکساری اور معافی عام کا اعلان کرتے ہیں تو 7,000 لوگوں نے مکہ فتح کے مقام پہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو یہ ہے حکمت، یہ ہے حکمت اور دانائی. تو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ایسی بات کرو جو دل کو نرم کر دیتی ہے. یعنی آپ عبدالرشید بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے تو پہلی چیز ان کے ساتھ تعلق استوار ہوگا، پھر ہم حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دیں گے، اس کے بعد موعظہ حسنہ ہمارے پاس آ جائے گا. یعنی دل جوئی ہے، تالیف قلبی ہے. اور پھر تیسرا بھی اللہ نے فرما دیا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دیکھو پھر تسی مناظرہ ہی کرنا نا تو پھر دندان شکن جواب نہیں دینا تاکہ اگلا بیچارہ کیلا بھی نہ کھا سکے. تو فرمایا کہ اگر حجت تمام کرنی ہی ہے، اگر وہ کہہ ہی دے کہ جی مجھ سے اب مناظرہ کرو، تو پھر احسن طریقے سے ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونا چاہیے. امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنے بیٹے نعمان سے کہتے ہیں کہ مناظرہ نہ کیا کرو. تو کہا کہ مناظرہ تو آپ بھی کرتے ہیں. تو کہا کہ میں مناظرہ جب کر رہا ہوتا ہوں تو یہ دل میں طے کر کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ حق بات آئے گی تو قبول کر لوں گا. تو پھر یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، عاجزی، انکساری. لیکن آج ہمارے مناظر، میں نے آج تک مناظروں میں ایک شخص بھی مسلمان ہوتے نہیں دیکھا. مناظروں میں نا اصل میں ایک دوسرے پہ چڑھائی رہ جاتی ہے نا جی، کہ ہم نے میں زیادہ بہتر باتیں کر سکتا ہوں، وہ زیادہ بہتر باتیں کر سکتا ہے، بس یہی رہ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسلام کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے. لیکن پھر فرما دیا کہ اگر تم نے کرنا ہی ہے نا تو پھر اس کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ انداز احسن ہونا چاہیے. اچھا عبدالرشید بھائی ایک چیز یہاں پہ سوال ہے
کہ ہمارے ہاں عام طور پہ مثلاً آپ کے تجربے کی روشنی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے کافی سارے لوگوں میں یہ کام بھی کیا ہے، ابھی ماشاء اللہ آپ ایک بڑا بہت اچھا مسلم کمیونٹی، بلکہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ عبدالوارث بھائی لاہور کے اندر میرے خیال سے پاکستان کا سب سے بڑا نیو مسلم کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں، اور جس کی بلڈنگ ماشاء اللہ تیار ہو گئی ہے ابھی جی بلڈنگ اس کی، الحمدللہ 60% کام 60% تقریباً کام مکمل ماشاء ہے. اللہ تیار ہو گیا ہے، اور جس کے اندر انشاءاللہ نئے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہر اعتبار سے سہولیات ہوں گی، ان کی تربیت کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ. تو اسی چیز سے منسلک یہ سوال میرا ہے کہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، تو کام کے دوران آپ کو یوزلی جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے کس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اشکالات اسلام کے حوالے سے ہیں، ہمارے کردار کے حوالے سے ہیں، ہمارے ماحول کے حوالے سے ہیں؟ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ایک عام عیسائی کو کس چیز کے زیادہ اشکالات ہوتے ہیں؟ ملٹیپل ہے. اچھا جی. جو اس میں ریلیجیس کرسچن ہے، جی جی. جو مذہبی ہے، اور ان کے اعتراضات اور سوالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان دین عند اللہ الاسلام کے مصداق اسلام ہی دین حق ہے، جی جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام کیوں نہیں دے کے بھیجا؟ یا یہ کہ اگر ہم نے اسلام ہی قبول کرنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر یہی ارادہ اور منشا تھی کہ سارے لوگ اسلام کریں، تو ہمیں عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کیوں کیا ہے؟ واللہ یقین کریں یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی عیسائی یہ کہے کہ اگر دین اسلام اتنا ہی سچا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دے کے بھیجا؟ جی بالکل. تو سبحان اللہ. لیکن یہ تو اس کا جواب آپ الحمدللہ آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دے کے بھیجا وہ دین یعنی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تسلسل ہے. جی. باقی لوگوں نے اس کے جو ہے وہ بعد میں نام رکھ دیے، وگرنہ جو بیسک پیغام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. تورات میں آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے، زبور میں دیکھتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے، انجیل میں دیکھتے ہیں تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو. تو یہی اسلام ہے. جھوٹ، زنا، شراب نوشی، شراب فروشی، ناجائز ظلم و ستم، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ تمام تعلیمات جو ہے وہ یہودی مذہب میں بھی تھیں، عیسائی مذہب میں بھی تھیں، لیکن ان میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں اس کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلسل جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ دین کامل، اکمل اور مکمل کر کے جو ہے وہ رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا دیا، اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب چونکہ نبی نہیں ہوگا تو دین میں جو بگاڑ ہوگا، کتابوں میں جو بگاڑ ہوگا، اس کی اصلاح کا سامان کون کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پہ ہم پہ بھیج دیا. ان کے سوالات جو غیر مسلم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں بتا کے جاتے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا تو ہم ضرور، لیکن گو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں. استثناء جو ہے وہ استثناء کی اگر آپ دیکھیں کتاب میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے جو خود سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا جو اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. اب قرآن مجید کی جو ہے وہ صورت ہے ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اس طرح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مبہم قسم کی ہے، یہ اس میں جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اسلام کی تصور جہاد کے حوالے سے، اسلام میں تصور غلام اور لونڈیوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا بڑا یعنی تقریباً وہ اعتراضات جو ہمارے ہاں عام طور پہ کیے جاتے ہیں اسی کو پھر وہ مزید آگے اس پہ ٹرولنگ کر کے یا اس میں وضاحت کر کے وہ بات کرنا شروع کر. یعنی ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو مذہبی ہیں، ریلیجیس کرسچنز ہیں، ان کے اعتراض قرآن کے اوپر بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اپنی عیسائیت کو بھی یہ فوقیت دیتے ہیں اور اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے، تو یہ اس کے اوپر تدبر و تفکر کرتے ہیں، کاوشیں کوششیں کرتے ہیں، فلی ایفرٹ لگاتے ہیں اور اپنی عیسائیت کو جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نہ مذہبی ہیں
اور نہ وہ مذہب سے بیزار ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کرسچن, سیکولر کرسچن جو ہیں, صحیح ہے صحیح. تو ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس آپ سچ بولیں, آپ لوگوں کا دل نہ دکھائیں. بنیادی ہاں, اخلاقیات وہ جو کہتے ہیں. ہیں کہ جی آپ لیکن ان کو جب بات سمجھائی جائے یا ان کو تھوڑا کنونس کیا جائے کہ بھی دیکھو یہ مذہب جو ہے وہ ہر شخص کی دنیاوی ہے اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس کے بغیر فلاح و بہبود دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ممکن نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ان کو تو خیر نہ اسلام سے کوئی پرابلم, وہ آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم تو رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں, وہ ہر چیز کو مانتے ہیں. مطلب وہ ہر طرف ہی. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمارا کولیگ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں, تو میں تو رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں, کتاب اللہ کو. تو میں نے کہا آپ ان سے پوچھیں گے تسلیس کا, تو وہ کہیں گے ہم تو تسلیس کو بھی مانتا ہوں, مسیح کو ابن اللہ بھی مانتا ہوں, اور رسول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کفارے کو بھی مانتا ہوں. تو میں نے کہا یہ جو ہر چیز کو ماننا ہے نا, دراصل یہ کسی چیز کو نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تسلیس کے اوپر, ابن اللہ کے عقیدے کے اوپر, یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنا مصلوبیت ہے اس کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے, وہ آپ جو ان کے ساتھ آرگومنٹ ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ہم جب بچپن میں کرسچن تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آرگو نہیں کرنا, بحث نہیں کرنی. یہ تمہارے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائیں گے کتاب کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, 295C لگے گی, ساری زندگی اصلاحوں کے پیچھے سڑتے مرتے رہو. تو اس لیے کرسچنز ڈرتے بھی ہیں. اس اعتبار سے میں کرسچنوں کی سائڈ لینا چاہوں گا, وہ یہ کہ واقعتاً ہم نے ایک ایسی خوف کی, ہمارے معاشرے نے ایک خوف کی فضا قائم کی ہے جی جی, کہ وہ اگر ان کے دل میں کوئی سوال ہے, اشکال ہے, اعتراض ہے, تو وہ کھلے دل سے پوچھنے میں ڈرتے ہیں, خطراتے ہیں. بالکل صحیح بات. ہوتا یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں جس سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ بندہ مجھے جواب دے گا, یہ تھپڑ مارے گا, یہ مجھے جواب دے گا, یہ میرے اوپر توہین مذہب کا لیبل لگائے گا. بلکہ آپ کی بات کو میں بڑھاؤں گا عبدالوارث بھائی, یہ صرف نان مسلم کے ساتھ تو نہیں رہ گیا نا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, ایون ہمارے مسلمانوں کے بچے, ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک فصیل حائل ہو گئی عوام کے درمیان, علماء کے درمیان, اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ڈر ہے کہ میں جا کے پوچھوں گا تو اس کے بعد وہ یہ. بلکہ چند دن پہلے میں مسجد میں جب درس دے رہا تھا, درس کے بعد میں فارغ ہوا تو بچے میرے پاس آئے, کچھ ان کا سوال جو تھا نا, وہ مجھے ہنسی بھی آئے, اور میں کہوں یار میں اب کیا کہوں. کہہ رہے تھے کہ جی پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. اللہ, میں نے کہا یار آپ کو کس نے کہا, میں نے کہا یار کس نے کہا آپ کو کہ نہیں ہوتی. کہتے جی ہم تو ڈرتے ہمارے مسجد میں, ہماری مسجد میں تو وہ پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے. کہتے جس سے نکل جاؤ اگر تم نے پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنی ہے تو کیسے بچے مسجد میں آئیں گے. تو مسلمانوں کے ساتھ ہے, نان مسلم تو شاید عیسائیوں کے ہاں تو شاید بہت بڑی بات ہو. پیرنٹس نے رابطہ کیا اور پیرنٹس نے کہا کہ عبدالواز بھائی میرا بیٹا نا ایتھسٹ ہو گیا, اچھا جی, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں. میں نے کہا اگر وہ یعنی آپ یہ مسلم ماں کی بات مسلم ماں کی بات کریں, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ ملنے میں رضامندی کا اظہار کرے تو پھر میں اس سے ملوں گا, میں زبردستی نہیں اس سے ملوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کمرے میں بیٹھا اور آپ مجھے اس کے کمرے میں انٹر کرتے ہو, دروازہ بند کر دیں. تو میں ہاں اس سے پوچھئے کہ بھائی عبدالوارث ہیں, آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں, یہ نئے اسلام قبول کیا ہے, تمہارے سوالات کے کسی درجے میں جواب بھی دے دیں گے اگر ان کو پتہ ہوگا, نہیں پتہ ہوگا تو معذرت کر لیں گے. تو اس بچے نے پیغام بھیجا کہ میں ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا گلا کاٹ دیں گے. تو میں نے پیغام بھیجا کہ بیٹا کوئی بھی سوال ہے, اعتراض ہے, اشکال ہے, اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ضرور پوچھیں. بیٹا یہ گلا کاٹ دینے والا تم نے کہاں سے سنا ہے, تمہارے ذہن میں یہ بات کس نے ڈال دی ہے. اس نے کہا کہ جی میرے قاری صاحب نے کہا کہ تم واجب القتل ہو. میرے قاری صاحب نے جو مجھے پڑھانے کے لیے آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب تم واجب القتل ہو. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کس بات پہ انہوں نے واجب القتل کا, لیکن یہ ایک یہ ایک جو ہے نا, یہ ایک فیئر ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. بالکل. تو وہ آپ سے سوال, آپ ان سے کوئی چیز پوچھیں, وہ کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو مسلمان ہے. تو لیکن اصل میں وہ آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ سے آرگو نہیں کرنا چاہ رہا. آپ اسے کہیں گے کہ ایک اللہ, وہ کہیں گے الحمدللہ ایک. آپ اسے کہیں گے کلمہ پڑھ لو, وہ آپ کو کلمہ بھی پڑھ کے سنا دے گا. یہ ہمارے جامعہ میں اصغر تھا, کا تھا ایک بندہ تھا, وہ ادھر جامعہ امام خانجر میں ہمارے ادارے میں, تو ابھی بھی ہے. ہم نے اسے کہنا چاچا اصغر یار مسلمان ہو جاؤ,
اس نے کہا ہاں جی پڑھاؤ کی پڑھانا ہے. حالانکہ وہ اپنے وہ جو ان کا جو چرچ تھا نا اس کا وہ ذمہ دار تھا. جی جی ٹھیک جی ہے جی. جی. ہم نے سے کہا نا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے ہم سے زیادہ دفعہ صاحب پڑھ ہم نے لینا. کہا ہم نے یہ آپ مسلمان ہو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ تم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ بحث رہا، نہیں وہ کرنا، ڈرتا واللہ ہے یقین کہ کریں آپ اس کے حقیقت ہے. اوپر کوئی ایلیگیشن لگا دیں گے، کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کو بڑی پیار محبت، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پوڈ کاسٹ کو اس بات کا آمین ذریعہ بنائے کہ ہم آمین مسیحی آمین. بہن بھائیوں میں یہ بات پہنچا سکیں کہ بھئی یہ آپ کا رائٹ ہے. ہوں. آپ ہم سے جو جی میں آتا ہے آپ ہم سے، لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے ہاں جی دینا. ہاں جی وہ دیکھیں ہم نے قرآن ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح یعنی بیان کیا جا وہ رہا ہے. ہاں جی. خوبصورت انداز میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کرسچن اسکالر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے، قرآن کا احسان ماننا چاہیے کہ جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہمت لگتی ہے تو قرآن اس کا ڈیفینڈ کرتا ہے، انی عبد قرآن اس اللہ کی آتانی وضاحت. الکتاب ہاں وجعلنی نبیا تو وجعلنی مبارکا. آپ سبحان دیکھیے اللہ. کتنے خوبصورت صورت ان کی الفاظ ہیں. تکالیف کا تذکرہ ہے، ان کی ہاں جی پاک دامنی کا تذکرہ ہے ہاں کہ جی. جب فرشتہ آتا ہے تو کہتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے، کیسے میں نے ممکن تو آج تک کسی مرد کو دیکھا تک نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ میرا ایسا کوئی انٹریکشن انٹریکشن نہیں. ہے نہیں. تو دیکھیں وہ کیسے یعنی حیا والا ان کا ایک سکیچ کھینچا جاتا ہے. تو دیکھیں ہم نے کبھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی مسیح آتے سار ہی ہمارا دوسرا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا علیہ ہے، الصلوۃ والسلام. مریم کے فوراً بعد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا دوسرا جملہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں غیر مسلموں کو بھی چاہیے وہ تھوڑا سا کہ وہ بھی احساس جب کریں بات مسلمانوں کرتے کی ہوئے. شخصیات کا تو ادب و احترام احترام. کے ساتھ نام لینا چاہیے. جی جی. اور آپ کا کوئی سوال ہو، یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کا جواب دیں، نہیں پتہ تو آپ سے ہم معذرت کریں کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا لیکن میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. یا اس کو کسی اور جگہ ریفر کر دیں، اس کو بالکل مطالعے کا ٹائم کہہ دیں، کچھ طرح سے ایسا متعلقہ جو لوگ ہیں ان ان سے کی طرف کروا ان کو دیجیے. ریفر کریں. تو ایک تو تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے پسا ہوا طبقہ، جو غریب طبقہ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جو مذہبی نہیں ہے. تو ان کا جو بنیادی اعتراض میرے اور آپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں، آپ میرے گلاس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ کھانے والے برتن آپ نے میرے الگ رکھے ہوئے ہیں، اچھا جی. جبکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اسلام نے ایسا کوئی اصول واضح نہیں کیا. بالکل صحیح اللہ بات ہے. سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا آپ کو اور آپ وطعام کو ان کا الذین کھانا اوتوا جو ہے وہ الکتاب حل ہاں. لکم باقی وطعامکم رہی کراہت والی بات، تو یہ اگر تو کوئی گندگی ہے، برتن میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ جی تو جی مسلمان سے بھی کراہت ہو سکتی صحیح ہے. بات ہے. صحیح. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کوڑے کی ڈیری کے اوپر کھڑا ہے، مسلمان ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینے کا دل نہیں تو وہ مسلمان کے لیے بھی ہے. تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے جی اسلام کا جی کہ ہم تو وہ ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے. ہمیں تو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی عورتیں، آپ کے مرد، آپ کے بچے، نہ آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ آپ لوگ جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیے ہیں. یعنی ان کے اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں. اور جی ان جی کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہی ہے کہ بیٹیوں کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، صحیح ہے. بچوں کے سر پہ پیار والا ہاتھ پھیرا جائے، بزرگوں کو سینے سے لگایا جائے، ان کی یعنی حد الوسع جو ان کی ضروریات ہیں ان کی ضروریات میں ضروریات ان کا کے خیال ساتھ جو کیا ہے وہ جائے. تعاون کیا جائے. ایک عربی کا مقولہ ہے، وہ یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، یہ جو بندہ ہے نا یہ احسان کا بندہ ہے. صحیح بات ہے. جی. تو اور ان کو انٹلیکچوئل لیول کی دعوت بھی سمجھ نہیں آتی. آپ ان کو بتائیں کہ بھی دیکھیں اللہ وحدہ و یکتا ہے، کائنات خالق مالک رازق ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس نے پیدا کیا ہے. اور آپ کتاب اللہ کو، اس کی حکمت اور دانائی کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جی طیبہ جی. اور حکمت کو دیکھیے، وہ ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. ان کو پتہ کون سی بات سمجھ آئے گی؟ ایک عورت نے کہا اپنا نصر اللہ بھائی، جی. اس نے کہا کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک اسم اعظم ہے. تو کسی نے پوچھا کہ وہ اسم اعظم آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بتا دیتی ہوں. اس نے کہا میرے گھر میں پروین کام کرنے کے لیے آتی تھی، اور پروین نے اپنے گھر پہ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب بولو براز گھروں کی چھتوں کے اوپر کیا جاتا تھا، اور پھر ایک اٹھانے والی اس کو اٹھا کے تسلے میں رکھ کے اپنے سر پہ اس کو لے جاتی. اور یہ روزانہ جب گند اٹھا کے ان کے گھر آتی اور ان کے گھر سے وہ گند اٹھاتی تو ان سے کہتی کہ تسلا گرا کے واپس آؤ، ہاتھ دو. ہاتھ دھونے کے بعد یہ اس کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا لیتی، اس کو کھانا دیتی. کھانا دینے کے بعد اس کو کہتی کہ پروین اب تم جاؤ، یعنی اب اپنا کام شام کرو تم. کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں سارے محلے کا گند اٹھاتی ہوں، سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ مجھے کیوں روزانہ بلاتی ہیں، ہاتھ دھلاتی ہیں، پاس بٹھاتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں؟
تو اس نے کہا کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. غریبوں سے، پسے ہوئے لوگوں سے، مظلوموں سے، ضرورت مند لوگوں سے شفقت، محبت، ان کی ضروریات میں مدد کرنا، کھانا کھلانا، پیار سے پیش آنا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. بلکہ وہ پہلی وحی کے بعد جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کے جی جی اوصاف بیان کی تھے وہ یہی تھے کہ آپ مہمانوں کا یتیموں کی، مہمانوں کا جس کا بیواؤں، بوجھ لوگوں کا ہلکا کرتے ہیں، لوگوں مال کما کے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. بخاری کی طویل حدیث ہے. جی 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 ہاں بالکل جی، ایسے، تو وہ دیکھیں نا بالکل وہ ایسے. ساری وہ سارے معاشرتی اخلاقیات تھے. اچھا عبدالرس بھائی آپ جو میں بات کر رہے بس تھے، یہ بات جی مکمل جی کر ہاں دوں. جی ہاں جی شور شور. تو پروین نے کہا کہ باجی مجھے بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی میں کیسے کر سکتا ہوں. سبحان تو اللہ. اس نے وہ اپنا باجی نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس اخلاق کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ پروین اب تم گھر گھر جو ہے نا وہ گند نہیں اٹھاؤ گی، اب تم میری بہن ہو، میرے گھر میں رہو گی، یہیں پڑھو گی، یہاں کھاؤ گی، یہیں اللہ پیو گی، اکبر، اب تم سبحان میری اللہ. بہنوں کی طرح رہو گی. تو اس نے کہا جی یہ ہے وہ اسم اعظم کہ جس کی وجہ سے پروین نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. آج لوگ اسم اعظم کی تلاش میں تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ اسوہ ہم کیوں نہیں اختیار، یہ اللہ کسی اسم اعظم سے کم نہیں ہے الحمدللہ. یقین کریں کمال تو ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں آپ دیکھیے بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت، محبت، احسار، قربانی، پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعاون، مدد، اور یہی سبب تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آتے تھے، سبحان اسلام اللہ. قبول کر لیتے تھے. تو آج اصل میں اس کی ضرورت ہے. عموماً اعتراض انٹلیکچوئل جو اعتراضات کا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جو عمومی طور پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ تحریر شدہ جی ہے. جی کلام. اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا. جی. اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام جنگ و جدل کا جو ہے وہ دین ہے. اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام عورت کو آئسولیشن میں جو ہے وہ رکھتا ہے. ہاں جی، اس آزادی میں نہیں دیتا. یعنی یہ وہ عمومی طور پہ اعتراض ہیں جو کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ اس یعنی کے جو عیسائی بھی کرتے ہیں اور عام لوگ بھی کرتے ہیں، تھوڑا لبرل طبقہ بھی ہمارا وہی تو اعتراض اگر آپ کرتا مجھے ہے اجازت تقریباً. دیں تو ہمیں ایک یعنی یہ جو قرآن مجید کے اوپر اعتراض والا جی معاملہ جی ہے ہاں جی ہاں جی شور کیوں تو نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرما دیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، گل ہی ختم کر دیتی. ہاں جی 1447 سال ہو چکے جی آج، جی اور ایک بھی آیت ہم نہیں پیش کر نہیں سکے. تو آئی. اس کا مطلب ہے برمنگھم یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے، انہوں نے دنیا کے 190 ممالک سے 240,000 شہر، اچھا 190 ممالک کے 40,000 شہروں سے قرآن مجید کے مختلف نسخے اکٹھے کیے اور ان کے الفاظ کی ترتیب کو دیکھا تو الفاظ کی ترتیب میں اختلافات تو دور، ان کو زیر زبر کا بھی فرق نہیں ملا. صحیح تو بات انہوں ہے. نے کہا کہ واقعتاً دس کتاب از میریکل، یہ سبحان اللہ. کتاب کوئی عام کتاب ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بارے میں، جہاد کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگ و جدل کے ذریعے حکمرانوں پہ، زمینوں پہ جو ہے وہ انہوں نے قبضے قابض کر ہوئے اور لیے. اس جی کو جی مال لوٹا ہوا اس کو اپنا جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی یہ مال غنیمت ہے. ہاں جی تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں 300 سے زیادہ اس میں یعنی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا. اور آپ تصور کیجئے کہ یہ جنگیں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے لڑی ہیں، ایسے ہی ہے جی بالکل. یہ دفاعی تھی ہی نہیں، یعنی ہاں جی یہ حملے نہیں تھے، ہاں جی یہ دفاعی بلکہ جنگیں تھیں. دفاعی جنگیں تھیں جس کے بارے میں ایک الزام ہے. اور آپ ایک خوبصورت ایک بات آپ صلاح الدین یوسف صاحب سے میں نے کہا کہ استاد جی وہ یہ اعتراض ہے جی جی اور اس اعتراض کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کا نام تجویز فرما دیجیے. تو استاد جی نے نام پتہ کیا رکھا؟ رحمت للعالمین کے اصول جنگ. یعنی دو کمبینیشن ہے، رحمت للعالمین اور جنگ. اب اس کا کوئی کمبینیشن ہے لیکن اب آپ سنیے کہ رحمت للعالمین کے اصول جنگ، اور اس میں رسول اللہ نے بتایا کیا کہ دیکھو جنگوں میں ہوتا تو یہ ہے کہ جو سامنے آتا ہے اس کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، زمین کو لہو سے رنگین کر دیا جاتا ہے، اور تلوار چلتی ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ بوڑھا عورت کون ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ آگے ذی نفس ہے، اس کو کاٹ دو. صحیح بات. تورات میں لکھا ہے کہ
یعنی تم دشمن کے ہاں جب جاؤ تو اس کا کوئی ذی نفس شے کو زندہ نہ چھوڑنا، ان کے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ ان کے کھیت کھلیان کو بھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو قتل نہ کرنا، ہاں جی، ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے، گنتی کرتے جائیں. عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو تمہارے اوپر حملہ نہ کرے اس کو قتل نہیں کرنا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا، ان کے کھیت کھلیانوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کے چوپایوں کو نقصان نہ پہنچانا، یہاں تک کہ ان کے کھیت کھلیان، سبزیاں اور ان کے کھیت جو ہیں ان کو بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ. اب اس کے پیچھے کون بچتا ہے؟ وہ نوجوان بچتا ہے کہ جو آپ کی گردن کاٹنے کے لیے میدان میں موجود ہے. تو دنیا کا کوئی قانون، اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا کہ علی جا تو رہا ہے جنگ کے لیے، اور جنگوں میں عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ سامنے دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا جو بھی ساز و سامان اور مال و متاع اور جو بھی اس کو کاٹا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تلوار چلانے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دینا، بتا دینا بھائی دین اسلام امن کا دین ہے، یہ سلامتی کا دین ہے، اور یہ بچانے کا دین ہے، یہ مارنے کا دین نہیں ہے، یہ کاٹنے کا دین نہیں ہے، یہ جوڑنے کا دین ہے. صحیح بات ہے. علی تیرے سبب سے اگر ایک شخص بھی اسلام میں آ گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اسی طرح جو ہے وہ غلام اور لونڈیوں کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے. میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں حیران تھا کہ کچھ عرصے کے بعد سلف صالحین کے دور میں لونڈیوں اور غلاموں کا ذکر ہی نہیں ملتا. یہ سارے کہاں پہ گئے؟ کدھر گئے؟ جی جی. تو اسلام نے بتایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، لونڈی کو آزاد کر دینا، غلام کو آزاد کر دینا، اسلام قبول کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے. تو ایک وقت ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم. جی جی. اوے انہاں دا بھی خیال کرنا جڑے تہاڈے غلام نے، جڑی تہاڈی لونڈیاں، نماز سے ریلیٹ کیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. صحیح بات ہے. نماز یعنی کتنی اہم شے ہے کہ جو اللہ کا حق ہے، جی جی، اور اس کے ساتھ غلام کو تذکرہ کرنا. تو فرمایا کہ جو اس کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ وہی کھلانا، جو اس کو پلاؤ وہی پلانا، اور جہاں رہو اس کو بھی وہاں پہ رکھنا. اب آپ تصور کیجئے کہ جس غلام کو ایک وقت کی روٹی میسر ہے اور آقا نے کہا کہ تو سیر ہو کے کھا لے، حشر والے دن میں نے رسول اللہ کی شفاعت حاصل کرنی ہے، رسول مجھ سے کہیں یہ سوال نہ کر لیں کہ آپ تے کھا لیتی سی تو غلام نے نہیں کھوائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ عجب غلامی، یعنی یہ عجب اسیری ہے کہ آپ ہم میں عزیز بھی اتنا رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے نان نفقے کے لیے گنجائش نہیں ہے، جہاں میں تجھے آزاد کیا، آزاد کر کے تو آپ نے مجھے قید کیا ہے. یعنی یہ محبت کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ آزاد کر دیا، اس کے بعد پھر وہ چھوڑ کے نہیں گئے، ان کے بھائی بن گئے، ان کی بیویاں بن گئی، ان کے گھروں کے فرد بن گئے. آپ دیکھیں ایک وقت آیا اسلام لونڈی اور غلامی کے تصور کو ختم کرنے کے لیے آیا. بلکہ عبداللہ بن عمر اور نافع ان کے شاگرد ہیں، اور جو ہماری حدیث کی سند جاتی ہے وہ یعنی کبھی سند اس راستے سے آتی ہے نافع ابن عمر. عبداللہ بن عمر اور نافع کے بارے میں عبدالوارث بھائی آپ حیران ہوں گے، شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا، بلکہ یقیناً پتہ ہوگا کہ جب یہ مدینہ کی گلیوں میں نکلتے نا، دونوں غلام اور آقا دونوں نکلتے، تو باہر سے آنے والا بندہ جو مدینے سے باہر آیا ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ دونوں کون ہیں، وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں غلام کون سا ہے اور آقا کون سا ہے. دیکھیں وہی جو سفر بھی ہے، شام کا سفر بھی ہے، اس کو دیکھیں. دوسرا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کی سرحد پہ پہنچتے ہیں تو حارث ان کا استقبال کرنے کے لیے مکہ سے سرحد پہ پہنچتے ہیں. تو عمر نے پوچھا کہ مکہ کے لوگوں کو کس کے حوالے کر کے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابزی کے حوالے. کہا یہ غیر معروف سا نام ہے. کہا اصل میں ہمارے جو ہے نا یہ آزاد کردہ غلاموں. کہا تیرا ناس ہو تو غلام کے حوالے اپنی کو. کہا کہ امیر المومنین وہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا اور وراثت کو جاننے والا ہے، وراثت کے مسائل، قرآن کے مسائل استنباط کرتا ہے، اور اس سے بہتر تلاوت کوئی نہیں کرتا. کہا کہ سچ کہا تھا رسول اللہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. تو آپ دیکھیں کہ وگرنہ غلام کے اوپر تو اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ وہ بھاگ جایا کرتے تھے. تہذیب کو دیکھ لیں، یہاں وہ سردار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جانے کے لیے. اور پھر کئی ایسے غلام ہیں جنہوں نے
خدمت اسلام میں اپنی زندگیاں وقف کی. وقف کی اور بھائی ان کو تو بھاگ جانا چاہیے تھا, ان کو تو نظر بھی نہیں آیا, ان کو تو بلکہ ان کے خلاف محاذ کھولنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں وہ اسلام کے جو ہے وہ معاونین, مددگار اور معاونین میں سے بن گئے. تو یہ الحمدللہ, تو یہ ساری جو ہے وہ کانسپریسیز ہے جو یعنی عام طور پہ عیسائیوں کی اور طرف. پراپاگنڈا یہاں ہے, پہ ایک چھوٹا ڈس سا میرا انفارمیشن اباؤٹ اسلام ہے. یہ میری ایک سوال ہے, جب سے اب بات شروع کی ہوئی اسلام اور عیسائیوں کے اعتراضات کے حوالے سے, تو میرے دماغ میں ایک بات گھوم رہی ہے جی کہ جو عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں, میں اس پہ ان کی سائڈ لوں گا جی. جی 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 تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آنا تھا تو یہی سارے معاملات تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ معاملات کر لیتے, یا وہ ہمیں بتا جاتے, یا ان کے اوپر یہ دین آ جاتا وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے تو شاید وہ صحیح نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے بالکل ہیں؟ صحیح بات ہے. پہلے تو آپ کی اس بات پہ کہ آپ ان کی سائڈ لیں گے, بالکل ہمیں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی سائڈ لینی چاہیے اگر جی وہ حق پہ ہیں. ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ تم نے ناانصافی کی, حشر والے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنا کے پیش کیا جاؤں گا. تو آپ تصور کریں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق جی جی کے رسول اللہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل, یہ پہلے بھی کافی بار اعتراض ہوا. مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی النسل تھی. جب وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا رہی تھیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھی میں تو یہودی پیدا کی گئی ہوں, اور اب مسیح کے اوپر ایمان لانے کے بعد چونکہ میں مسیحی ہوں گی, جی جی تو اگر میں نے مسیحی ہی ہونا تھا تو پھر یہودی مذہب میں کیوں پیدا کی گئی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے تمام کے تمام یہودی النسل تھے. انہوں نے یہ اعتراض نہیں, یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی جی جی کہ اگر ہم یہودی مذہب میں فال کر رہے ہیں تو پھر ہم عیسائیت کو کیوں قبول کریں یا مسیح کو کیوں قبول کریں. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے مسیحی ہی ہونا تھا تو پھر یہودی گھرانے میں ہمیں کیوں جو ہے وہ پیدا کر دیا. صحیح بات ہے جی. اس کے بعد اقوام عالم میں سے اکثر و بیشتر آج جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے. ہاں جی اور وہ کون ہے؟ وہ دیگر مذاہب سے آئے ہیں اور عیسائیت قبول کیا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم نے عیسائی ہی ہونا تھا تو دیگر مذاہب میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. صحیح بات. یہ آج کا مسیحی ہے جو اس طرح کی یعنی یہ جو اعتراض کر بسری رہے باتیں ہاں کرتے جی. ہیں یہ ایسی. تو یہ تو امتحان ہے جی جی کہ دیکھیں بعض اوقات ہم گندی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جب سمجھ آتی ہے تو ہم اٹھ کے صاف جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ہم تب تو نہیں یہ کہتے کہ میں بس جہاں بیٹھا ہوں میں وہیں بیٹھا رہتا ہوں. بس مجھے کیا ضرورت ہے ہم بدلنے کی. ایک اپنا ڈش رکھتے ہیں فریج میں اور اس ڈش کو نکالنے لگتے ہیں تو اس کے اندر ببلز ہوتے ہیں, اس کے اندر اسمیل آ چکی ہوتی ہے. ہم تب تو نہیں کہتے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ میرے لیے بنائی تھی, میں نے پکائی تھی, میں نے سنبھال کے رکھی ہے, اب میں اس کو کھا لیتا ہوں. وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اب یہ میرے لیے معذر صحت ہے تو وہ اس کو نہیں کھاتا. اسی طرح ہم پیدا تو ننگے ہوتے ہیں تو پھر ہم ساری زندگی ننگے کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ شرم و حیا کا بڑی جو ہے وہ لاجیکل تقاضا ہے کہ اب بات ہم نے جو ہے وہ لباس زیب تن کرنا ہے, ہم نے بال کٹانے ہیں دیگر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیفیات میں ہمیں پیدا کرتے ہیں, جس کیفیات میں رکھتے ہیں, اس سے قطعاً یہ منع نہیں کیا کہ اب تم اس کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اگر ہمیں حق سچ واضح ہو گیا. مسیح علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ سچائی کو تلاش کرو کیونکہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب ہمیں سچائی کا ادراک ہوتا ہے, فہم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, تو پھر ہم اس سچائی کی پیروی کرتے ہیں اور سچائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں میں جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. اچھا عبدالعزیز بھائی, آج بس ایک آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ سوال کے سمجھے دو جزء ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے, بڑی باتیں ہوتی ہیں جی کہ پاکستان میں شاید جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے کہ جی زبردستی آپ مذہب تبدیل کریں اور عیسائی سے مسلمان ہو گئے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو آغاز میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبری تبدیلی کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی, اور اس کے لیے آپ نے ان سارے مسائل کے تدارک کے لیے کوئی اہتمام کیا ہوا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. بالکل یہ جو آپ نے اعتراض ہائی لائٹ کیا ہے یا جس کو یہاں پہ واضح کیا ہے, بڑا شد و مت کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب کا عنصر بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ پنپ رہا ہے. تو اپنا نصر اللہ بھائی, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں کمی کوتاہی ہے, پاکستان کے قوانین میں کچھ لوپ ہیں, بے شمار مسائل ہوں گے, لیکن پھر بھی یہاں کی کورٹ کچہریاں, عدالتیں, تھانے, ادارے, یہ یعنی یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے.
یعنی آج بھی اگر کسی لا کو اینڈ آرڈر مسئلہ ہے، موجود ہے لا اینڈ مطلب. آرڈر اور اپنا جو ہے وہ ریاست کی ریٹ موجود ہے. کچھ جنگل میں نہیں رہتے ہم کہ یہاں پہ آپ جس کو چاہیں اسلام قبول کر دیں اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بعد میں ان اداروں کے پاس نہ جا سکے، ان کورٹ کچہریوں کے پاس نہ جا سکے، ایجنسیز کے پاس نہ جا سکے، ریاستی اداروں کے پاس نہ جا سکے. ایسا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ اس بات پہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے ادارے غیر مسلموں کی بات کو بڑا سنتے ہیں یا ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ فوراً ایکشن دیتے ہیں. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم کوئی ایشو اٹھاتا ہے تو ہمارے ادارے اس کو بہت یعنی اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور بہت بڑا اچھا رسپانس. یہ مائنورٹی ہے. زبردست. ہم مسلمانوں کو حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، there is no problem, we can manage about that. جی جی. ہم اکثریت میں ہیں، ہم احتجاج بھی کر لیں گے، وہ اقلیت میں ہیں. حشر والے دن یہ اگر سوال ہم سے ہو گیا یا ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی تو سچی بات ہے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. تو یہ اچھا ہے کہ ادارے ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں کہ ہمارے یعنی یہاں بچے اور بچیوں کو جبری تبدیلی مذہب ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر زیادتی ہے. ہمارے بچے بچیاں اسلام قبول کرنے کے بعد یعنی وہ آزاد بھی ہیں، وہ شادی بیاہ پہ بھی جاتے ہیں، وہ فنکشنز پہ بھی جاتے ہیں، وہ شہروں میں سفر بھی کرتے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری کے ٹریول بھی کرتے ہیں. اگر وہ بیچارے اتنے ہی مظلوم ہیں تو کوئی ایک ایسا کیس تو سامنے لے کے آئے نا کہ جس کے بارے میں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی کے قبول اسلام کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی، اور اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. صحیح بات ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا جاہل شخص ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی جبری، کیونکہ یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کی جو ہے وہ جان کو نقصان ہوگا کیونکہ ریاستی ادارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ پروپیگنڈا ہے اور بالکل سراسر الزام ہے. میں نے جب اسلام قبول کیا تھا میرے بارے میں یہی تھا کہ ہمارے بچے کو مسلمانوں نے زبردستی اسلام قبول کروا دیا. میڈیا کے اوپر یہ چلا کہ ہمارے بچے کو زبردستی اسلام قبول کروا دیا. میرے محلے داروں کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے بچے کو، اچھا جب مجھے پتہ چلا نا کہ مجھے زبردستی اسلام قبول، تو میں نے کہا کہ یار عبداللہ کی شادی ہے اور عبداللہ کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتاؤ نا کہ کس نے مجھے زبردستی. یار میں نے 6 سال جو میں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے. اب جبری تبدیلی مذہب کا جس کے اوپر الزام تھا وہ شخص 7,000 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے. کوئی 500 آرٹیکلز اسلام کے بارے میں لکھ چکا ہے، 1000 سے زیادہ اس کی اسلام کے بارے میں اسپیچز ہیں، 3 کتابوں کا وہ مصنف بن چکا ہے. لیکن الزام وہیں کا وہیں ہے کہ ہمارے بچے کو زبردستی. وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو بس ہاں جی وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ نہیں، وہ ٹلنے والا نہیں ہے. ان چیلنجز کو پھر آپ کیسے ڈیل کرتے تو ہیں؟ ان کا یہ اس کے بعد پھر جب اسلام قبول، یہ تو ایک نیو مسلم کے لیے ایک بڑا عذاب ہوتا ہے. صحیح ہے جی. ادارے بلاتے ہیں، ایجنسیز بلاتی ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں کیوں. ہمارے پاس ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد فارن منسٹری کی طرف سے انکوائری شروع ہو گئی ہماری. مجھے بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ آپ بچوں کو اسلام قبول کروانے کے بعد باہر بھیج دیتے ہیں. داعش وغیرہ کا اس وقت زور تھا، ڈائریکٹ باہر. تو میں نے کہا کہ جی یہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اگر میں وہ اپنا ریلیونٹ پرسن کو خود بلا لوں تو آپ ان سے پوچھ لیں. تو انہوں نے جب بتایا کہ بھی میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں، میں نے اپنے مذہب کو بھی پڑھا ہے، میں نے اسلام کے لیے میں نے اپنے غور و فکر ہوش و حواس میں جو ہے وہ گھر سے ہجرت کی ہے، اور یہ تمام الزامات سراسر بے بنیاد ہیں. تب جا کے ان کو یقین آیا کہ یہ تو محض پروپیگنڈا ہے جو اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے. تو یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیو مسلم کو اس کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو غیر مسلموں کی طرف سے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں، ان کے بچے چھین لیتے ہیں. مرد ہے تو وہ بیوی کو گھر سے نکال دے گا، اپنی کمیونٹی کی طرف سے. اپنی کمیونٹی کی طرف سے. بچے اگر مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ڈسکنیکٹ ٹو ایجوکیشن ہو جائیں گے. اگر مرد کسی کرسچن کمیونٹی میں جاب کر رہا ہے اور اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ اپنا بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جھوٹے مقدمات ان کے اوپر بنائے جاتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر. اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو فوری طور پہ ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کا بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ نادرا کہتی ہے کہ جی آپ نے اگر اپنا آئی ڈی کارڈ تبدیل کروانا ہے تو اپنے باپ کو ساتھ لے کے. باپ تو بھائی اس کا تلاش کر رہا ہے کہ مجھے یہ کہیں ملے تو میں اس کی گردن ماروں. اگر عورت ہے تو عورت نے اسلام قبول کیا تو اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے تو اس کی جان لینے کے لیے اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور نادرا کہتا ہے کہ جب تک آپ کا بھائی آپ
آپ کی بہن، آپ کے والدہ یا آپ کے والد نہیں آئیں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ جو ہے وہ حل یعنی نہیں اس ہوگا۔ حوالے سے ہمارا قانون تھوڑا ریوائز ہونا تو چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، ہم نے کئی بار جو ہے وہ پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب وہ اس کے گھر والے اس کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی اپنے بہن بھائیوں کو لے کے آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میٹرک کی، ایف اے، بی اے اور ماسٹر لیول کی جو ڈگریز ہیں، ان کے اندر ناموں کی تبدیلی ایک کوئی کاف ہے جو سر کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بیچارے اسلام قبول کرتے ہیں تو فرقہ واریت کی جو ہے وہ ایک لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہوں کوئی ان کو کہتا ہے کہ بھی آپ نے ادھر آنا ہاں تو یہ ایسے والے کرنا پڑے مسلمان گا، صحیح نہیں ادھر ہے، آنا یہ ہے تو والے ادھر مسلمان آنا ہے۔ میں نے یعنی جب میں اسلام قبول کیا تو میری امی کو کسی نے کہا کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، فلانی فلانی لوگوں کی مسجد، تو میری امی نے کہا پتر ہوتے نہ جایا کر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو وابیاں دی مسجد ہے۔ تو میں نے کہا ابھی مجھے کیا پتا وہ وابی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا امی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ تو امی کہتی نہیں وہ تیری خالہ کہہ رہی تھی، وہ مسلمان تھی، امی کی دوست تھی، تو کہتی وہ کہتی کہ وہاں نہ جایا کرے، وہ ایسے وہ ٹھیک مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر کیا، تو بڑا سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نصر اللہ بھائی، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہر طرح سے شادی یہ بیاہ کے مسائل ہیں۔ معاملات ہیں۔ اب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ عبد الواز بھی ہم اپنی بیٹی دے تو دیں، کل کو اگر یہ دوبارہ عیسائی ہو جائے تو پھر، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہاں تو مسلمان بھی بھائی غیر مسلم ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ نہیں دیتے، مرتد نہیں ہو جاتے، ہاں ملحد الحاد کی نہیں ہو طرف نہیں جاتے، جا رہے، جی جی۔ ملحد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یعنی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کو بیٹی دے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو کم سے کم تو شادی بیاہ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ان چیلنجز کو پھر آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کوئی اس کے لیے اقدامات وغیرہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج سے جو ہے وہ 12 سال پہلے ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام ہوا تھا، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر کے آئیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، جی ان کی معاشی، معاشرتی اور سماجی مسائل کا جو ہے وہ ایک نیو مسلم کو ایک فیملی، ایک خاندان جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ ماشاء اللہ اس کے لیے الحمدللہ حال ہی میں ایک نیو مسلم کمپلیکس کا جو ہے وہ اپنا ایک معاملہ ہوا ہے، بلڈنگ 6 کنال کا یہ پروجیکٹ ہے، اور ماشاء اللہ پاکستان کا زبردست، الحمدللہ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ الحمد اس للہ۔ میں یہ ہے کہ ان کی رہائش ہے، ان کے لیے اسکولنگ ہے، ان کی ایجوکیشن کا ہے، مسجد ہے، اس میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ تو یہ ساری یہ ایک ہیبیٹیٹ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو، نیو مسلم کو رکھ کے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے، ان کو تعلیم و تربیت، ان کو دعوت و تبلیغ کی طرف لے کے آیا جائے۔ تو یہ ایک کوشش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر مسجد کو، ہمارے ہر مدرسے کو، ہر انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے، کمیونٹی کہ سینٹر ہونا جہاں چاہیے، بالکل کمیونٹی ایسے ہی۔ سینٹر ہونا، کہ جہاں اسلام قبول کرنے والے لوگ آئیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک سینٹر جو ہے یہ ساری ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن بہرحال یہ ایک انیشیٹو ہے، چلیں اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ضرور اللہ تکمیل قبول تک بخشے گا۔ پہنچا دے۔ باقی یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، اور میں ان چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہوں۔ ہم ابھی مسجد میں ہم لوگوں نے بچوں کے لیے نا وہ مسابقے کا اعلان کیا رمضان کے اندر، تو والدین نے نا اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یار اس چیز کے ساتھ نا بچے مسجد سے منسلک ہوں گے۔ ہوں پھر میں نے پیچھے سے فون کروائے کہ چیک کریں جی بچے تیاری کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی چیزیں تھیں، سورۃ ملک یاد کرنی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کوئی لمبی چھوٹی چیز نہیں، اور نماز۔ تو یعنی اس حوالے سے نیو مسلم کمیونٹی تو اپنی جگہ پہ، مسلم کمیونٹی کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں۔ وہ کمیونٹی گھر مسجد جو ہونا چاہیے تھا وہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے، مسائل وائرل اس کے حوالے سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام لے۔ آمین آمین۔ عبدالعزیز بھائی بس آخری بات، اور ہمارے سامعین یقیناً اس بات کو سننا بھی چاہیں گے، ناظرین دیکھنا بھی چاہیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول کرے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی بشارتیں ہیں اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا جنت میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ تو جب آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، میں نے صرف 1-2 لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا اپنے سامنے، ہم لوگ گئے تو بڑی کیفیت مختلف ہوتی ہے بندے کی۔ کوئی آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ جس میں آپ نے کسی کو مسلمان کیا ہو اور آپ یعنی غیر ارادی طور پہ اور بے صبری کے ساتھ جذباتی ہو گئے ہوں، تو وہ کوئی ایسا ہے سین، کوئی ایسی کوئی بات؟ بالکل، ایک ماشاءاللہ ویسے تو بے شمار اس طرح کی زندگی میں واقعات ہیں الحمدللہ، ہوں بڑے خوبصورت اور بڑے یادگار انفارگیٹیبل اللہ مومنٹس ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بار ایک امریکن خاتون تھی، پاکستان آئی ہوئی تھیں اور اسلام کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ جب ماشاءاللہ وہ بالکل اس نتیجے پر پہنچ گئیں کہ
مسیح علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ خدا ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور بندے اس اور کے اس کے رسول رسول ہیں۔ ہیں۔ مریم علیہ السلام نہ خدا کی ماں ہیں بلکہ وہ اللہ کی بندی ہیں اور مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور جب وہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اسلام از اے ٹرو ریلیجن جی جی اور اسلام جو انسانی معاشرے کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور جی یہ خالق حقیقی اور مالک حقیقی ایسا تعارف پیش کرتا ہے جیسا کہ اس کا تعارف ہے۔ تو جب اس کو یہ یقین ہو گیا، اس کے ساتھ 2 میل تھے، تو اس نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہی اس کے آنسوؤں نے اسلام کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی وہ رو نہیں رہی تھی لیکن بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی تھی اللہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت میں بہت جذباتی ہو گیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی یہاں پر ہستی ہوتی، کوئی عورت ہوتی، میری بہن، بیٹی، ماں ہوتی کہ جو اس کو سینے سے لگا کے نا تو اس کو تسلی دیتی کہ پتر یہ ایمان اور اسلام میں آنا یہ تیرے سارے گناہوں سے نجات کا باعث ہے، باعث ہے، صحیح یہ بات۔ کامیابی اور کامرانی ہے جو تم نے حاصل کی ہے، اللہ اللہ کی چہیتی اور لاڈلی بن گئی ہو، آج گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جس طرح فرشتے پاک ہوتے صحیح ہیں۔ بات ہے۔ آج تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کے تم فتح یاب ہو گئی ہو۔ وہ کاش اس کو کوئی سینے سے لگاتا اور خوب پیار کرتا، تو اس وقت وہ بھی زار و قطار رو رہی تھی، چونکہ میرے لیے وہ غیر محرم تھی، میں تو اس کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو اس وقت یعنی میری کیفیت غیر تھی اور یہ واقعتاً میرے وہ لمحات ہیں جو میں کبھی بھول نہیں سکا، اور آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آپ نمی آ جذباتی ہو جاتی جاتے ہیں، ہے۔ ایموشنل ہو تو جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بہن کو آمین، ایمان آمین۔ کی وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے کہ جو استقامت ایمان عطا قبول کرنے والوں کے ساتھ جن کا اللہ کا وعدہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ ہمارے بھائی تھے عبدالوارث صاحب، جن کے ساتھ بڑی شاندار گفتگو چل رہی تھی، اور بالخصوص مسلمان غیر مسلموں کو دعوت دینے کے اصول کے حوالے سے بڑی کھل کھلا کے باتیں ہوئیں کہ پہلے تعلق بنایا جائے، پھر حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو قریب لایا جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے، پھر مختلف طبقات کا ذکر کیا گیا کہ پڑھا لکھا طبقہ کون سے اعتراضات کرتا ہے، ان کے بھی ماشاءاللہ انہوں نے جوابات اختصار کے ساتھ آپ کو دے دیے کہ آپ لوگ اس کو بعد میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عام لوگ کس طرح کے اشکالات کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ جو نیو مسلم کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے ہم کس کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، وہ خود بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بالاختصار پورے پروگرام کا ایک سم اپ تھا، اس کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو، اس چینل کو باعث خیر بنائے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے، بھائی کی جہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کے قریب لے کے آئے اور اس کے ساتھ جوڑے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔